چلیں جی، تو یہ تقریب کا سلسلہ جاری رہے گا. اس سے پہلے جب ہم بریک پر جانے سے پہلے آپ کو پاکستان کی تھوڑی سی ہسٹری ہم نے بتائی کہ کیسے بے سر و سامان لوگوں نے اتنی بڑی تاریخ کی، سے سب سے بڑی ہجرت کہا جاتا ہے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف جنرل ہسٹری جامعہ کراچی ڈاکٹر حمیرہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حمیرہ فار جوائننگ اس، اور آپ کو بھی جشن آزادی مبارک. آپ کو بھی مبارک. تو ہم بڑے سرسری انداز میں احاطہ کرتے ہیں، جشن آزادی کا دن آتا ہے، سب کلر کے ڈریس پہن لیے، بیجز لگا لیے، لیکن ہم وہ سب بتاتے نہیں ہیں آج کل کی جنریشن کو کہ کیا کیا قربانیاں ہوئی ہیں. سو جو ٹیکسٹ بک میں پڑھایا جاتا ہے اس سے بیونڈ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آزادی کی قدر و قیمت کو سمجھنے کے لیے آزادی کے فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور محض جذباتی طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ جشن آزادی منا لینا، خوشیوں کو سیلیبریٹ کر لینا، وہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اہمیت ہم اسی وقت سمجھیں گے جب ہم اس کے پیچھے جو پوری جد و جہد ہے آزادی کی. ٹیکسٹ بک میں تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس میں اساتذہ کا بڑا رول ہے، ڈفرینٹ اداروں کا بڑا رول ہے، والدین کا بڑا رول ہے کہ پہلے تو یہ کہ ہم خود سمجھیں، پھر اپنے آگے آنے والی نسلوں کو جو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ جو ملک ہے یہ کتنی مشکلوں سے حاصل ہوا ہے. پوری ایک اسٹرگل ہے، 100 سال کی پوری تاریخ ہے جو آزادی کی جد و جہد ہے، جو کہ فریڈم موومنٹ یا آزادی کی تحریک کہلاتی ہے. اس کو بالکل 1857 سے آپ اس کو شروع کریں اور 90 سال تقریباً 100 سال کی جد و جہد ہے. بلکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں جنگ پلاسی اور یہ سب چیزیں جو انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کے حکومت سے خاتمے کے لیے ہوئیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے صدف آپ نے ابھی کہا کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی اس موقع پہ، اور واقعی یہ سب سے بڑی ہجرت ہے جس میں کوئی 14 سے 18 ملین لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے. بالکل. تو اس میں وہ ایثار اور قربانی والی چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو آزادی کی تحریک چلی خاص طور پہ وہ ان علاقوں میں چلی جنہیں یہ معلوم تھا کہ وہ اس مملکت کا حصہ نہیں بنیں گے جو کہ پاکستان بننے جا رہا ہے. اور پارٹیشن کا منصوبہ تو بہت بات کا ہے، اور یہ وہ واحد تحریک ہے جس میں ایک ملک کو ڈیوائیڈ کیا گیا اور جو ہے اس کے 2 حصے ہوئے. اور وہ بھی اس وقت جب پتہ چل گیا کہ there is no other way، ساتھ نہیں رہ سکتے، تو الگ الگ قومیتیں ہیں. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں تو جو اسٹرگل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انڈین یونین میں رہتے ہوئے ہی ایک ایسے آٹونومس یا خود مختار صوبے یا ریاستیں تخلیق کی جائیں جو کہ اندرونی طور پہ بالکل آزاد ہوں، اور مسلمان ریاستیں ہوں اور ہندو جو ریاستیں ہوں جہاں پہ لوگ اپنی میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکیں. لیکن بعد میں یہ پارٹیشن والا جو ہے وہ پلان آیا، کیونکہ وہ پھر اب جو ہو رہا ہے وہاں پر وہ ہم جانتے ہیں اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کس طرح کالونائزیشن جو ہے اس کا خاتمہ ہوا. اور ایک کر کے ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم بیسکلی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، اگر بورنگ ہو تو بچے اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے. اچھا، میں ایک چیز یہ دیکھ رہا تھا کہ نیٹ فلکس سمیت دوسرے جو ایسے پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر یہ جو جس طریقے سے کافی ہمیں پیجنز کی ہسٹری کا زیادہ پتہ ہوگا، وائکنگز کب کیا کرتے رہے، کنگ آف انگلینڈ کیا کرتا رہا، وہ ہسٹری ہمیں پتہ ہوگی بیکاز آف دا سافٹ امیج، سافٹ پاور دیٹ دے آر یوزنگ. ہم جس طرح سے آپ نے جنگ پلاسی کا تذکرہ کیا اور کتنی جنگیں ہیں، قیام پاکستان سے پہلے کیا کیا صورتحال رہی، اس کے اوپر ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے. اسٹوریز تو ہمارے پاس سلطان تیتو موئر کی اسٹوری ہمارے پاس موجود ہے، ٹیپو سلطان کی ہمارے پاس اسٹوریز موجود ہیں، تو وائی ڈنٹ وی یوز دیم؟ بالکل اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کل کا دور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سافٹ امیج ایک بنانے کا دور ہے. میرے اپنے اسٹوڈنٹس جب ہم بات کرتے ہیں تو بچے آج کل کتابیں پڑھنے سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب پہ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ کے، چونکہ تھوڑا سا آسانی کی طرف مائل ہے آج کل، تو وہ بہت زیادہ امپیکٹ نہ صرف ہم خود اپنی ہسٹری بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ ہسٹری بتانے کی ضرورت ہے. جیسے ہم ان کے بارے میں آج پڑھ رہے ہیں تو دنیا کے مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ ظاہر ہے ساؤتھ ایشین ہسٹری بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی چونکہ ہماری ایک متحدہ تاریخ ہے انڈیا اور پاکستان کی 1947 سے پہلے کی جو تاریخ ہے، تو اس میں باقاعدہ سینٹرز بھی ہیں اور ساؤتھ ایشین اسٹڈی سینٹرز بھی کام کر رہے ہیں اور جہاں پہ تاریخ بھی پڑھائی جاتی ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں اور کسی دوسرے شخص سے بات کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہسٹری میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈیبیٹیبل ہیں، یعنی کہ آپ بات کر سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا اس کے لیے ضروری ہے. اچھا، اس سے پہلے میرا ہم ذکر کر رہے تھے قوموں کے مزاج کی. مزاج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہم بڑے ویل بیہیو ہوتے ہیں، ہم کچرا نہیں پھینکتے،
ہم ڈرتے ہیں ہم پہ فائن لگ جائے گا, ہم اسپیڈ لمٹ میں رہ کر جو ہے گاڑی چلاتے ہیں, ہم ہر رولس کو فالو کرتے ہیں. لیکن وہی شخص یا وہی خاتون جب اپنے ملک میں واپس آتے ہیں تو وہ وہی سب کرنے لگتے ہیں. جگہ اپنے گھر کے باہر کچرا پھینک دیا, گھر صاف ہے, گھر کے باہر پانی سڑک پہ پڑا ہوا ہے, سڑک جیسی بھی لگ رہی ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا راستہ کلیئر ہے. تو یہ ابھی تک 77 ایئرز ہو گئے, ہمارا یہ مزاج کیوں تبدیل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اس کے لیے وہی والی بات ہے کہ شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. صرف تعلیم کافی نہیں ہے بلکہ تربیت بھی بہت ضروری ہے. اور ایک استاد کی حیثیت سے میں اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں اپنے طالب علموں کی. کلاس میں آپ ضرور جو کچھ بھی آپ لیکچر دے رہے ہیں, جو کچھ بھی پڑھا رہے ہیں, والدین کی بھی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, صرف اسکولوں کی ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ بچوں میں بچپن سے شعور کو بیدار اور اجاگر کرنے کی کوشش کریں کہ ایک شہری کی حیثیت سے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا, ہمیں اس سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور دوسرا ایک اور چیز یہ کیا ہے دے رہے ہیں. ایک وقت آ جاتا ہے جب اس کے بعد آپ کی عادات چینج نہیں ہوتی. بچے تو کینوس کی طرح ہوتے ہیں, اس پہ جو مرضی آپ پینٹ کریں. وہی بچہ آپ امریکہ لے جائیں, کسی مہذب ملک میں لے جائیں, تو وہاں پر بچے ان کو سمجھائیں, والدین سمجھائیں گے. اب مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بچوں کو گاڑی میں جاتے ہیں آپ کہیں گے نہیں کہ آپ نے ریپر باہر پھینکنا ہے, آپ نے گھر سے کچرا باہر پھینکنا ہے, آپ نے کوئی غلط لفظ منہ سے نہیں نکالنا فار انسٹنس. تو وہ بچے کی عادت, اور آپ نے یہ کر کے دکھانا ہے. اگر بینگ اے پیرنٹ آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ, دے وونٹ لسن ٹو می. اور ایک چیز اور کہ آپ جو انہیں کہتے ہیں بچے وہ نہیں سمجھتے, آپ جو کرتے ہیں نا بچے وہ سیکھتے ہیں. ہماری ٹیکسٹ بک میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہمیں نہ سوک سینس پڑھایا جاتا ہے, نہ ہمیں ہمارے رائٹس بتائے جاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. میں اس چیز پہ بہت زیادہ اس کی اہمیت کو سمجھتی ہوں کہ جیسا آپ نے ابھی کہا کہ کچھ عرصے پہلے تک یا 80 کی دہائی سے پہلے تک جو ہے وہ سیوک, میں نے بھی اپنی والدہ سے سنا کہ سیوک کا سبجیکٹ ہوتا تھا, لیکن اب یہ چیزیں نہیں ہیں. سول ڈیفنس پڑھایا جاتا تھا, سول ڈیفنس پڑھایا جاتا تھا ایک شہری کے طور پہ. آج کی کیا کوئی ایسے قدرتی آفات ہو جاتی ہیں یا کوئی ہنگامی حالات ہو جاتے ہیں تو آپ ان سے کس طرح نمٹیں گے. آج ہر بلڈنگ میں جو ہے وہ آلات تو لگے ہوئے ہیں لیکن ان کو یوز کرنا نہیں آتا. آئے دن ہم ٹیلی ویژن پہ یا اخباروں میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بلڈنگ میں آگ لگ گئی, کتنے لوگوں نے چھلانگیں لگا دی ہیں اپنی زندگیوں سے ہاتھ کھو لیے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, سونامی کی ڈرلز ہوتی ہیں, وہاں پہ زلزلے تواتر سے آتے رہتے ہیں, لیکن دے آر ریڈی فار اٹ, بغیر پینک کیے وہ کرتے ہیں. ہمارے پاس تو بیسک, چلو آگ لگنا تو ایک معمول کی بات ہے, یہاں پر کچھ ہو جائے تو صرف بھگدڑ کے سوا کچھ نہیں ہے. ہم آئی ایم سوری ٹو سے ہجوم کی صورت اختیار کرتے ہیں. تو شعور کے بغیر انسان کیا ہے یہ سمجھنے والی ضرورت ہے. تعلیم بھی اس وقت تک بیکار ہے جب تک وہ آپ کے اندر شعور اجاگر نہیں کرتی. تو تربیت بہت ضروری ہے, جیسے کہ کہا کہ بچپن سے یہ چیزیں, یہ والدین کا کام ہے, اساتذہ کا کام ہے, معاشرے کا کام ہے کہ پہلے تو ہم خود کریں. اگر میں خود ہی کچرا پھینک رہی ہوں تو میں دوسرے کو کیا کہوں, لیکن میں اپنے طالب علموں کو یہ چیزیں بنیادی طور پہ, اب اگر انہوں نے اسکول میں نہیں سیکھا یا گھر پہ نہیں ان کی تربیت ہوئی, تو میں سوچتی ہوں کہ کم از کم جہاں بھی ہیں تھوڑا سا ہم 5 منٹ کلاس سے پہلے اس موضوع پہ ضرور بات کر لیتے ہیں. کوئی بھی کرنٹ افیئر ہے یا کوئی بھی ملکی ایشو ہے تو اس پہ بات کرنا ضروری ہے. ذہن سازی بہت ضروری ہے, طالب علموں کی ذہن سازی بہت ضروری ہے. میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ صرف ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ اس تعلیم میں آپ کے اندر ایک اس پر عمل درآمد نہ کریں. چلیں ڈاکٹر حمیرہ, پلیزر ہیونگ یو آن دی شو. تھینک یو سو مچ. جشن آزادی بہت بہت مبارک.